جسے نماز میں زیادہ وسوسہ ہوتا ہے اور نماز درست نہیں پڑھ سکتا اور جماعت میں وسوسہ نہیں ہوتا تو واجب ہے کہ نماز جماعت ادا کرے. اکیلے میں اگر نماز پڑھے تو وسوسہ ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے کہ نماز کو درست ادا نہیں کر سکتا. نیت میں وسوسہ ہے، قرات میں وسوسہ ہے، تعداد رکعات میں وسوسہ ہو جاتا ہے. اسی طرح حمد سورہ ذکر وغیرہ میں وسوسہ ہو جاتا ہے. لیکن جماعت میں اگر پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے تو وسوسہ نہیں ہوتا. تو واجب ہے کہ جماعت نماز ادا کرے اگر ممکن ہو اس کے لیے. بعض لوگ اس قدر وسواسی ہوتے ہیں کہ اول نیت نہیں کر سکتے. ایسے افراد بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ نیت نہیں کر سکتے، پھر نیت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے رکھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، پھر سر ہلاتے ہیں کہ نیت نہیں ہوئی، پھر نیت کرتے ہیں. پھر بعض لوگ نماز بار بار دہراتے ہیں. ایک آیت کو مثال تسلی نہیں ہوتی، واللہ ظالم کو کتنی مرتبہ دہراتے ہیں، واللہ اس طرح کرتے رہتے ہیں، وسوسہ ہوتا ہے، ٹھیک نہیں کر سکتے. تو ایسے افراد اگر جماعت میں آ جائیں، حمد سورہ امام پڑھتا ہے تو یہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے قرات کرنی ہی نہیں، امام جماعت نے پڑھنا، وہ خالی چپ بیٹھنا ہے، سننا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں. تو ایسے افراد کے لیے واجب ہے کہ باجماعت نماز ادا کرے، یہ واجب ہے. تو بعض افراد کے لیے نماز جماعت مستحب نہیں ہے، واجب ہے. جن کی قرات درست نہیں ہے، نماز جماعت میں امام جماعت کی قرات درست ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو واجب ہے نماز جماعت ادا کرے. جن کی قرات درست نہیں ہے، مثلا بہت سارے جوان جن کی قرات درست نہیں ہوتی ہے، تو ان کو چاہے باجماعت نماز پڑھے تاکہ نماز درست ہو جائے اور جا کے قرات سیکھیں. جس میں قرات درست ہو جائے اس کے بعد ٹھیک ہے، آپ بعد میں آپ فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اگر والدین کا حکم ہو، والدین ماں باپ آپ کو حکم دے کہ باجماعت نماز ادا کرنے ہے، بیٹا آپ نے جماعت پڑھنی ہے، حکم ہو ان کی طرف سے، آرڈر ہو، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے. میں نے ایسے ماں باپ دیکھے ہیں جنہوں نے سختی سے بتایا اپنے بیٹوں کو کہ مسجد میں جانا ہے، نمازیں آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے. ایسے بیمار باپ دیکھے ہیں ہم نے جنہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ مسجد جاؤ، باجماعت نماز پڑھو، میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، کہ میری بیماریاں تم لوگ نافرمان ہو چکے اور ہماری بیماری یہ. ان والدین حتیٰ بیمار ہو جاتے ہیں اولاد کی وجہ سے. ایسی اولاد بھی ہیں کہ نہیں مانتے. اگر ماں باپ حکم دیں اپنی اولاد کو کہ باجماعت نماز ادا کرنی ہے، تو اولاد کے لیے واجب ہے کہ باجماعت نماز ادا کریں. ان کے لیے واجب ہے کہ وہ آ جائیں جماعت میں اور نماز ادا کریں. یہ دو واجب. ایک دن کی نماز درست نہیں ہے وسوسے کی وجہ سے یا قرات کی وجہ سے، ان کے لیے نماز جماعت میں اگر نمازیں درست ہو سے واجب آ جائیں اور نماز پڑھیں. اور دوسرا، ماں باپ جو ہیں وہ حکم دے دیتے ہیں، ماں باپ کی خواہش ہے کہ آپ باجماعت نماز ادا کریں. بعض والدین دیندار ہوتے ہیں، متدین ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں باجماعت نماز ادا کریں. وہ اب جو ہے باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے اپنی اولاد کو باقاعدہ حکم دے دیتے ہیں کہ نماز باجماعت ادا کریں. اب ان کے لیے لازمی ہے، واجبی ہے، ضروری ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں. والدین کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے. حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا حکم والدین شفقت کی بنا پر ہو، اس محبت کی وجہ سے ہے جو آپ کے ساتھ ہے، اس پیار کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے، اس لگاؤ کی وجہ سے، اس چاہت کی وجہ سے جو اپنے اولاد کے ساتھ ہے والدین کو.
اس کی بنا پر وہ چاہتے ہیں، زجر نہیں ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہوں، یا ابھی بعض بچے گھروں میں شیطانی کرتے ہیں تو وہ انہیں ٹیوشن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ خود آرام سے سو جائیں. کہتے ہیں تم 2 گھنٹے بیٹھے ادھر جا کے، ہم 2000 روپے مہینے میں دیں گے، پرواہ نہیں ہے، البتہ ہر روزانہ 2 گھنٹے آپ ہمارے بچوں کو بٹھا دیں، وہ پڑھے یا نہ پڑھے اس کی فکر نہیں ہے. تو یہ اس مقصد کے لیے نہ ہو کہ بھائی تم جماعت میں جاؤ تاکہ 1 گھنٹہ وہیں بھی بیٹھے کر پھر اوپر کلاس میں بھی جاؤ تاکہ ہم 2 گھنٹے فری ہو جائیں تمہاری شرارتوں سے، اس وجہ سے نہ ہو، بلکہ والدین کی محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے جو آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس شفقت پدری، شفقت مادری، الفت و محبت و مودت پدری و مادری جو آپ کے ساتھ ہیں، ایک لگاؤ ہے آپ کے ساتھ، ایک محبت ہے، ایک مودت ہے، ایک چاہت ہے، اس کی بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ کی اسلامی، دینی، انسانی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے حکم دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے باجماعت نماز ادا کرنی ہے. اب آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ جماعت میں آ جائیں اور باجماعت نماز ادا کریں. اگر تیسرا مسئلہ، اگر امام کوئی یومیہ نماز پڑھ رہا ہو، امام جماعت یومیہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، پیشین، دیگر، شام، خفتن، یہ 5 نمازیں، ان میں سے کوئی ادا کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، تو اس کی اقتداء میں کوئی بھی اپنی یومیہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. امام فجر کی نماز میں ہے، آپ ظہر کی قضا اس کے ساتھ باجماعت پڑھ سکتے ہیں. امام ظہر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے اور امام ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، آپ اپنے فجر کی قضا نماز اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی امام، مثال یا اس دن بھی عرض کی آپ کی خدمت میں، ظہر آپ پڑھ چکے تھے، آپ کو جماعت کا پتہ نہ تھا، اس کے بعد نماز جماعت شروع ہو گئی، آپ اپنے عصر کی نماز اس کے ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. امام جماعت یومیہ نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ادا کر رہا ہو، آپ اس کی اقتداء میں یومیہ نمازوں میں سے کسی بھی نماز کو ادا کر سکتے ہیں. آخری مسئلہ اس پیراگراف میں، کسی بھی مستحب نماز کو جماعت سے نہیں پڑھنا چاہیے. کسی بھی مستحب نماز کو باجماعت ادا کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مگر نماز استسقاء. لیکن نماز استسقاء جو کہ طلب باران کے لیے ہے، بارش کی دعا کے لیے ہے، نماز استسقاء، اور نماز عید الفطر و عید قربان جو کہ زمانہ غیبت میں مستحب ہے، ان تینوں کے علاوہ کسی بھی نماز مستحبی کو باجماعت ادا کرنا جائز نہیں ہے. نماز عید الفطر چونکہ اصل میں واجب ہے، نماز عید قربان در اصل واجب نماز ہے، غیبت آقا امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے یہ 2 نمازیں مستحب ہو چکی ہیں، اب وجوب ان کا ختم ہو چکا، وہ امام کے ظہور اور ان کے حضور کے ساتھ مشروط ہے یہ 2 نمازیں. لہذا اب چونکہ امام پردہ غیب میں ہے تو یہ نماز مستحب ہے. نماز استسقاء بھی مستحب ہے. ان تینوں نمازوں کو اس دور میں آپ باجماعت ادا کر سکتے ہیں، باقی کسی بھی نماز مستحبی کو آپ باجماعت ادا نہیں کر سکتے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.